باب نمبر 2۔ دنیا میں تم سے زیادہ ذلیل عورت کوئی دوسری نہیں ہوگی، اس نے پاپا کو چلاتے سنا تھا، اور تم سے زیادہ ذلیل مرد کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ اس بار اس نے ممی کو پاپا سے بھی زیادہ بلند آواز میں دھاڑتے سنا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا وہ وہاں سے بھاگ جائے اور دوبارہ کبھی وہاں نہ آئے۔ میں نے تم سے شادی کر کے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ تم جیسی عورتیں ٹائم پاس کرنے کے لیے ہی ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ کاش میں تم سے شادی نہ کرتا۔ پاپا نے کئی بار کہا جانے والا جملہ ایک بار پھر دہرایا۔ وہ کمرے میں جانے کی بجائے لاؤنج میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ کمرے میں ان دونوں کا شور زیادہ نمایاں ہوتا کیونکہ اس کا کمرہ ان کے کمرے کے قریب تھا۔ اس شادی پر تمہیں مجھ سے زیادہ پچھتاوا نہیں ہو سکتا۔ میرے پیرنٹس نے ٹھیک کہا تھا، تمہارے پاس صرف روپیہ ہے، دماغ نہیں۔ تمہارا دل و دماغ دونوں تنگ تھے اور تنگ ہیں۔ تم لوگ نہ خود خوش رہ سکتے ہو نہ دوسروں کو خوش دیکھ سکتے ہو۔ اصل میں تم جیلس ہوتے ہو کیونکہ شہر میں، اس ملک میں مجھے جاننے والے لوگ تمہارے جاننے والوں سے زیادہ ہیں۔ جاننے والے یا چاہنے والے؟ ہدایت نے سر اٹھا کر کچن کے دروازے کو دیکھا۔ وہاں ملازم کام میں مصروف تھے۔ اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی وہ کس حد تک باتیں سن سکتے تھے۔ اس کے والدین کی آوازیں یقیناً کچن تک جا رہی تھی، مگر ملازمین کے چہروں پر کوئی تاثرات نہیں تھے۔ وہ حسب معمول کچن میں ادھر ادھر پھر کر معمول کا کام نپٹانے میں مصروف تھے۔ اس کے لیے یہ آوازیں نئی نہیں تھیں۔ ہدایت کی طرح وہ بھی یہ سب کچھ پچھلے کئی سالوں سے سنتے آ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، چاہنے والے ہی سمجھ لو۔ تم جیسی تھرڈ کلاس ذہنیت رکھنے والے انسان کسی اچھی سوچ کے توقع کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ یہ سب کچھ آج تمہارے پاس ہے، یہ اسی تھرڈ کلاس ذہنیت والے آدمی کی وجہ سے ہے۔ تم نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ جو تم نے مجھے دیا وہ ہر شوہر بیوی کو دیتا ہے، بلکہ اس سے بہت زیادہ دیتا ہے جتنا تم نے مجھے دیا۔ آئی وش میں نے تمہیں کچھ نہ دیا ہوتا۔ میں نے تمہیں گھر کے ایک کمرے میں بند رکھا ہوتا، تمہیں کہیں باہر جانے آنے نہ دیا ہوتا۔ اس نے پاپا کی بات پر ممی کا ایک طنزیہ کہکا سنا۔ تم 20ویں صدی میں رہتے ہو بلال علی، 18ویں صدی میں نہیں۔ تم مجھے قید کیسے کر سکتے تھے؟ میرے جیسی عورت کو ایک کمرے میں بند کر کے کیسے رکھ سکتے تھے؟ تم جانتے ہو جس سوسائٹی میں ہم موو کرتے ہیں وہاں تم زرشی کے حوالے سے جانے جاتے ہو۔ تمہاری اپنی کوئی پہچان نہیں ہے وہاں۔ میری وجہ سے تم کروڑوں کے کانٹریکٹ حاصل۔ اس نے ماما کو ممی کی بات کاٹتے ہوئے چلاتے سنا۔ میں تمہاری وجہ سے کچھ حاصل نہیں کرتا، تمہارے حوالے سے صرف بدنامی اور رسوائی ملتی ہے مجھے۔ تمہاری آوارگی کی وجہ سے لوگوں کے مذاق کا نشانہ بنتا ہوں۔ میں تمہارے حوالے سے پہچانا جاتا نہیں چاہتا۔ تم عذاب بن گئی ہو میری زندگی کے لیے۔ ہدایت کا چہرہ سفید ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ بھی نیا نہیں تھا، پھر بھی ہر بار ان لفظوں کی اذیت پہلے سے زیادہ ہوتی تھی۔ میں آوارہ ہوں تو تم کیا ہو؟ تمہارے کارنامے گنوانے بیٹھوں تو صبح ہو جائے گی۔ دوسری پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو تو کیا ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہاری سرگرمیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی؟ سب کچھ جانتی ہوں بلال علی، سب کچھ جانتی ہوں۔ تم جس بزنس ٹور کے لیے اپنی سیکرٹری کے ساتھ مری گئے ہوئے تھے، میں اس سے بھی واقف۔ وہاں گیا تھا لیلا کے ساتھ مری۔ پھر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ایک بار نہیں 10 بار جاؤں گا۔ خود کون سی پارسا ہو وہ آج کل نیا ماڈل جو ہر وقت ساتھ لیے پھرتی ہو، جانتا ہوں اس کے ساتھ تمہارے کیسے تعلقات ہیں۔ ہدایت اپنے سر بے بسی سے ہاتھوں میں لیے بیٹھ گیا تھا۔ وہ یہ سب روز نہیں ہوتا تھا کیونکہ ممی اور پاپا کا سامنا روز نہیں ہوتا تھا۔ وہ کئی دن کے بعد ملا کرتے تھے۔ کبھی پاپا اپنے بزنس ٹور پر گئے ہوتے تھے اور کبھی ماما اپنے فیشن شو کے سلسلے میں کئی دن گھر سے باہر رہتے تھے، لیکن جب بھی ان دونوں کا سامنا گھر پر ہوتا وہ یہی سب کچھ کہا اور کیا کرتے تھے۔ ایک دوسرے پر الزام تراشی، ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار، ایک دوسرے کی خامیوں کو اچھالنا، چیخنا چلانا، گالیاں دینا، برتن توڑنا یا ہر وہ چیز جو ان دونوں کے ہاتھ میں آ جاتی وہ توڑ دیتے تھے۔ وہ بچپن سے یہی سب کچھ دیکھتا آ رہا تھا۔ بچپن میں بہت سی باتوں کو زیادہ گہرائی سے نہیں سمجھتا تھا۔ والدین کے درمیان ہونے والے جھگڑے کے بعد وہ اللہ سے دعا کرتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، ان دونوں کے درمیان صلح ہو جائے اور ناراضگی ختم ہو جائے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا، اور اگر کبھی ایسا ہوا بھی تھا تو صرف وقتی طور پر۔ اس کی ممی شادی سے پہلے ایک ماڈل گرل تھی۔ شادی کے کچھ عرصہ تک وہ ماڈلنگ کرتی رہی، پھر ہدایت کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ماڈلنگ چھوڑ کر کپڑوں کی ڈیزائننگ کا کام شروع کر دیا۔ اس کے پاپا ایک مشہور بزنس مین تھے۔ ممی کو انہوں نے ایک کیٹ واک میں ہی دیکھا تھا۔ اس وقت وہ لندن میں تھی اور بلال علی بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں تھے۔ کیٹ واک کے بعد دونوں میں ایک مختصر ملاقات ہوئی تھی، پھر یہ مختصر ملاقات لمبی ملاقاتوں کی بنیاد بن گئی تھی۔ 1.5 سال تک یہ
سلسلہ چلتا رہا۔ پھر بلال علی نے باقاعدہ طور پر زرشی کو پرپوز کیا۔ زرشی کے والدین نے کچھ اعتراض اٹھائے تھے کیونکہ وہ زرشی کو پاکستان میں سیٹل ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ بلال علی کو پاکستان ہی آنا تھا کیونکہ یہاں ان کی فیکٹریز تھی۔ زرشی نے اپنے والدین کے اعتراضات اور ناپسندیدگی کے باوجود بلال علی سے شادی کر لی تھی کیونکہ اس وقت ان کے سر پر بلال علی کے عشق کا جنون سوار تھا، مگر بعد میں جب وہ باقاعدہ طور پر انگلینڈ چھوڑ کر پاکستان رہنے لگی تو انہیں احساس ہونے لگا کہ بلال علی ایک بہت ہی کنزرویٹو آدمی تھے، کم از کم بیوی کے معاملات میں، جبکہ بلال علی کا خیال تھا کہ اس نے زرشی کو جتنی آزادی دے رکھی اتنی آزادی اس کے خاندان میں کسی دوسری عورت کو حاصل نہیں تھی، اور یہ خیال یہ بڑی حد تک ٹھیک تھا۔ زرشی شادی کے کچھ عرصہ تک ماڈلنگ کرتی رہی۔ بلال علی نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ہدایت کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے اس نے ماڈلنگ چھوڑ دی، مگر وہ گھر بیٹھنے والی عورت نہیں تھی۔ اس نے باقاعدہ طور پر کپڑوں کی ڈیزائننگ شروع کر دی۔ شروع میں بلال علی نے ہمیشہ کی طرح اس معاملے میں بھی اسے سپورٹ کیا تھا، مگر آہستہ آہستہ جب ان کی مصروفیات میں اضافہ ہونے لگا تو انہیں اعتراض ہونے لگا۔ وہ رات گئے تک مختلف پارٹیز میں رہتی، ہدایت کو گورننس کے پاس چھوڑے رکھتی۔ بات اگر صرف ہدایت اور گھر کا نظر انداز کرنے کی ہوتی تو شاید بلال علی برداشت کر لیتے، مگر زرشی نے بہت سے بوائے فرینڈس بھی بنا لیے تھے۔ وہ سارے ماڈلز جو اس کے کپڑوں کی ماڈلنگ کرتے تھے کھلے عام اس کے ساتھ گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ وہ خود بھی گھر پر وقت گزارنے کی بجائے ان لوگوں کے ساتھ خوش رہتی۔ آہستہ آہستہ اس کے اور بلال علی کے اختلافات ابھر کر سامنے آنے لگے تھے۔ گھر میں جھگڑے شروع ہو گئے تھے۔ بلال علی خود کو بھی کوئی زیادہ پارسا بندہ نہیں تھا اور یہ بات زرشی اچھی طرح جانتی تھی، اور اس کمزوری کو وہ ہر جھگڑے میں اچھالتی تھی۔ بلال علی اگر اس کے افیئرز اور سکینڈلز کی بات کرتے تو وہ ان کے افیئرز کی تعداد گنوانے لگتی۔ وہ زندگی کو اس طریقے سے گزارنا چاہتی تھی جس طرح انگلینڈ میں گزارا کرتی تھی، کسی روک ٹوک کے بغیر اپنی مرضی سے، اور بلال علی اس کے راستے میں جیسے ایک بڑی رکاوٹ بن گئے تھے۔ دوسری طرف بلال علی کو ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی حماقت پر پچھتاوا پہلے سے بھی شدید ہوتا۔ وہ ہدایت کے لیے اس کے ساتھ گزارا کر رہے تھے، اس لیے بھی کیونکہ انہوں نے حق مہر میں اسے اپنی جائیداد اور فیکٹری کے شیئرز کا ایک بڑا حصہ دے دیا تھا۔ اب اگر وہ اسے طلاق دے دیتے تو انہیں مالی طور پر بھی کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا، یہ وہ نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے زرشی کی طرح گھر سے باہر بہت سی سرگرمیاں تلاش کر لی تھی۔ وہ دونوں کسی نہ کسی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اپنی اس کوشش میں انہوں نے جس چیز کو بھلا دیا تھا وہ ہدایت تھا۔ پیدائش کے کچھ عرصے کے بعد ہی زرشی اور بلال نے اس کے لیے ایک گورننس رکھ دی تھی۔ پھر کچھ عرصہ بعد یہ گورننس بدل کر ایک اور گورننس رکھ دی۔ یہ سلسلہ تب تک چلتا رہا جب تک او لیولز کے بعد وہ باہر نہیں چلا گیا تھا۔ گورننس کو بار بار بدلنے سے یہ ہوا کہ وہ کسی کے ساتھ بھی مانوس نہیں ہو پایا۔ اس کی زندگی میں رشتوں کی کمی اس کے لیے سب سے بڑا عذاب بن گئی تھی۔ زرشی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور بلال علی کی صرف 2 بہنیں تھیں جو دوسرے شہر میں سیٹل تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہدایت بیرونی دنیا سے بالکل کٹ کر رہ گیا۔ اسکول سے گھر آنے کے بعد وہ سارا دن گھر پر ہی رہتا، ٹیوٹر سے ہوم ورک کرتا، کسی دوست سے فون پر بات کرتا، ٹی وی دیکھتا یا بلا مقصد گھر میں پھرتا رہتا۔ بعض دفعہ وہ کئی دن ماں باپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پاتا تھا کیونکہ صبح وہ جس وقت اسکول جاتا تھا اس وقت وہ دونوں سو رہے ہوتے تھے، اور جس وقت شام کو بلال علی فیکٹری سے واپس آتا اور زرشی اپنی بوتیک سے، وہ اس وقت عموماً وہ اپنے ٹیوٹر کے پاس ہوم ورک کر رہا ہوتا۔ جب تک وہ ہوم ورک سے فارغ ہوتا تب تک بلال علی زرشی دوبارہ اپنی سرگرمیوں کے لیے گھر سے جا چکے ہوتے۔ بعض دفعہ وہ دونوں سے چلے جاتے لیکن زیادہ تر وہ الگ الگ جایا کرتے تھے۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ ہدایت نے ناشتہ، لنچ اور رات کے کھانے پر ان دونوں کو اسے دیکھا ہو۔ چھٹی کے دن بھی ان دونوں کی اپنی مصروفیات ہوتی تھی۔ بچپن کی اس تنہائی سے اسے بدل کے رکھ دیا تھا۔ وہ بہت خاموش رہا کرتا تھا۔ ماں باپ کے درمیان ہونے والے جھگڑوں کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ وہ خود کسی سے لڑ نہیں سکتا تھا۔ بلند آوازوں سے اسے خوف آتا تھا۔ اس کی کمپنی بھی شروع سے ہی محدود تھی۔ وہ دوست بھی اس کے گھر میں ہونے والی کسی بات سے آگاہ نہیں تھے۔ ہدایت کو خوف آتا تھا کہ اگر وہ ان کے ساتھ کچھ شیئر کرے گا تو وہ اس کا مذاق اڑائیں گے، صرف اس کا ہی نہیں بلکہ اس کے ماں باپ کا بھی، اور یہ سب کچھ وہ نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کبھی اپنے فرینڈ سے ماں باپ کے درمیان ہونے والے جھگڑوں کا ذکر نہیں کیا، آہستہ آہستہ ہی صحیح، لیکن وہ گھر کے ماحول کا عادی ہو گیا تھا۔ پہلے کی طرح اب اسے اس بات پر ماں باپ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔